سے اگر میں اور آپ کے آگے میں یاسر بھائی کو بٹھا دوں نا اور کہوں یاسر بھائی آج آپ نے ان یاسر صاحب سے وہ سوال کرنے جو آپ کے شعور کے مطابق ہیں, تو آپ کہیں گے یاسر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں کہوں گا وہی بھی یاسر ہیں, یہ بھی یاسر ہیں. کیونکہ ہاں, کیونکہ میرا سوال میرے جواب سے اوپر جاتا جا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں میں, یہ سننے والے سمجھ لیں. ذریعہ ہاشمی کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ ذریعہ ہاشمی اس کا جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذریعہ ہاشمی کا سوال ذریعہ ہاشمی کے جواب کے معیار سے اوپر ہو گیا. کوشچن سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح. اب جب تک میں اس جواب کو ڈھونڈوں گا نہیں, چاہے قرآن پاک میں ڈھونڈوں, دیگر کتب میں ڈھونڈوں, تو میرے اندر ایک کشمکش رہے گی کہ یہ سوال آیا تو اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا میرے پاس, کیونکہ میں اپنے سوال جتنا اپنا معیار نہیں لے کے آ پا رہا. اور یہ کیفیت بھی بہت لوگوں پہ آئی ہوگی. ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم, ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم, آج گنبد پہ بہت زور سے مینار گرے. واہ. کہ محبت وفا کا امتحان مانگتی ہے, اور وفا ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا انفارچونیٹلی ڈیٹیل میں. صحیح. وفا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا, اور جمعے کے دن ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ذریعہ ہاشمی صاحب کے ساتھ. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ وعدے کے مطابق پوئٹری اور آپ کے جو سوالات ہمیں وائس نوٹ کی صورت میں موصول ہوئے ہیں ان پہ ہوگا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے لاسٹ جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا اس پہ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم پوئٹری کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ ایک پوری ریکارڈ کریں گے, تو آپ نے کہا لوگ بور ہو جائیں گے, اور ہم نے کہہ دیا کہ کامنٹ سیکشن میں بتائیں. تو ویسے تو ہمیں کافی کامنٹس موصول ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد پوئٹری کے ووٹ پہ آئی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ محبت ہے لوگوں کی, اور شاعری سے کچھ لگا ہوا ہے, اور تھوڑی بہت میری شاعری پسند کر لیتے ہیں. آئی تھینک یو ویری مچ. اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ جتنے لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے, ہم اب ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ کے اوپر بھلے وہ 5 منٹ ہی ہم کیوں نہ دیں, ہم اس کا اختتام جو ہے وہ ذریعہ صاحب کی پوئٹری سے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائس نوٹ کی صورت میں آپ کے بہت سارے سوالات موصول ہوئے. جن لوگوں کے سوالات نہیں لیے جائیں گے وہ کلیئرلی سمجھ لیں کہ کسی پوڈ کاسٹ کے اندر ان کے کوشچن کو ایڈریس کیا جا چکا ہے. اچھا, کامنٹ کے رپلائی میں سر جب میں لوگوں کو یہ لکھتا ہوں کہ یہ ایڈریس ہے تو کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہے. تو سچ تو یہ ہے کہ اتنی ساری ایپیسوڈ ریکارڈ ہو چکی ہیں, تو ایگزیکٹ ٹائم اور اس کو یاد رکھنا بعض اوقات میرے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے کرم وہ تمام ایپیسوڈ کو ایک سیریز سمجھ کے سننا شروع کریں, تو آپ کے نہ صرف وہ سوالات جو آپ یہاں پوچھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے. ایک پوائنٹ میں یہاں ایڈ کرنا جی سر. جو آپ کے یہ پروگرام کی پوڈ کاسٹ کا جو سیریز ہے, اس کو اب ہم کتاب کی صورت میں انشاءاللہ اس سال پبلش بھی کریں گے. تو اس میں کوسچن وائز اس کی انڈیکسنگ بھی ہوگی. لیں جی, یہ تو سب کو کتاب کی صورت میں بھی مل جائے گا. یہ ایک اور گفٹ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے, اور اسی سال 2025 میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اب سر آغاز میرے خیال سے ہم سوالات سے کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے 2 پارٹ ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ کے دوسرے پارٹ میں جو ہے وہ ہم پوئٹری کو ڈسکس کر لیں گے. تو جو پہلا سوال ہے, لوگوں نے اپنا نام اگر کسی نے بتایا ہے تو ہم اسی طرح سے اس کو پلے کر رہے ہیں, اور اگر کسی نے نہیں بتایا تو وہ یقیناً ہیڈن رکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام شنیلا ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال استاد محترم ذریعہ ہاشمی جی سے ہے کہ ایک انسان کو جب ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں یا وہ ہماری لائف میں کتنا امپورٹنس ہے, یا یہ یوں کہہ لیں کہ ہماری
ہر طرح کی محبت جو ہے نا اس پر پوری طرح سے آشکار ہو جاتی ہے، یا ہم اس کو بتا بیٹھتے ہیں غلطی سے یا جیسے بھی، تو ہم جب اس کو پوری طرح سے بتا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنس رکھتا ہے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے لیے اس کے مطلب ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا جو بھی ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ کتنا چاہت ہے جو بھی، تو وہ پوری طرح سے بدل کیوں جاتا ہے، کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ پلیز مجھے بڑی مہربانی مجھے اس سوال کا جواب مجھے اگر ہو سکے تو لازمی کیجیے گا۔ یہ سوال یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بدل جاتا ہے کچھ اس طرح سے. اچھا، یہ اس کے دو رخ ہیں میرے اندازے میں. ایک رخ تو یہ ہے سیدھا سیدھا کہ انسان کو بیسکلی اس چیز کی قدر کم ہوتی ہے جس چیز کا حصول ہو جاتا ہے. صحیح. جب تک کہ کوئی چیز حاصل وصول نہیں ہوتی تب تک آپ کی طلب تڑپ اس چیز کے لیے برقرار ہوتی ہے. جیسے ہی، اور یہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی کامیابی، مائل سٹونز زندگی میں، ایجوکیشن کی ڈگریز اور یہ سب کچھ، یہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے. کوئی آسائش کی چیزیں، گاڑی، بنگلہ، گھر، دوستی، ٹریول، ہر چیز پہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کی طلب میں رہتا ہے اس کی تڑپ برقرار ہوتی ہے. جیسے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی قدر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے. ایک تو رخ یہ سیدھا سیدھا جو ہے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ محبت ترسا کے دیں کسی کو تاکہ وہ الائیو رہے. یہ بہترین طریقہ ہے میرے اندازے میں کہ محبت ٹیسٹ ہو جائے گی کہ کیا اس کی محبت کی قدر خالی اس وقت تک تھی جب تک محبت ملنی تھی، صحیح. یا محبت ملنے کے بعد کسی ایک اور فینٹیسی کے ورلڈ میں لے جا کے اس کی محبت کو مزید تقویت دیتی رہے گی. صحیح. تو یہ ٹیسٹ کی صورت میں تو ایک نقطہ نظر سے میرے اندازے میں ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ جو خطرناک چیز ہے جو ہم ہماری پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب وہ وداؤٹ اینی آفینس ٹو دا پرسن ہو ہیز آسکڈ دا کوشچن، میں ان کی نیت پہ یا ان کی محبت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں ایک مشورہ، ایک نصیحت بڑے بھائی ہونے کے ناطے دے سکتا ہوں. جب آپ کسی شخص سے یا شخصیت سے یا اللہ سے یا بڑے سے، چھوٹے سے، بھائی سے، سگے سے، دوست سے، محبوب سے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ وہ شخص میری محبت کی قدر کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ شخص میری محبت کو محبت سے ریٹرن کرے گا کہ نہیں کرے گا. محبت کا جو ہم نے پورا چیپٹر ڈسکس کیا تھا اس میں ایک ورڈ یوز کیا تھا ہم نے، وفا، کہ محبت وفا کا امتحان مانگتی ہے. اور وفا ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا انفارچونیٹلی ڈیٹیل میں. صحیح. وفا یہ ہے کہ میں محبوب کے سامنے، وہ کیا خوبصورت کلام یاد آ گیا مجھے کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا. اور اس میں ایک مصرع ہے بڑا خطرناک، فارسی کا مصرع ہے، امیر خسرو کا شعر ہے، جفا کم کن کے فردا روز محشر، جفا کم کن کے فردا روز محشر، میان عاشقاں شرمندہ باشی. اس کی اردو کیا ہے کہ محبت کے تعلق میں جفا کا ایلیمنٹ کم کر، ایسا نہ ہو کہ روز محشر جب محبت کا ریٹرن سامنے آئے تو عاشقوں کے درمیان تم شرمندہ کھڑے نظر آؤ. واہ. اب یہ امیر خسرو نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ محبت کرنے والا اس سطح کو اچیو کر جائے، وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب کیش لیلا سے ملنے آتا ہے تو اس کو پتھر پڑتے ہیں،
جس پہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے ناصر کاظمی مرحوم کا کہ کچھ یادگار شہر ستم گر ہی لے چلیں، کچھ یادگار شہر ستم گر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں. اس پہ میں نے بھی ایک شعر کہا تھا کالج لائف میں کہ زریاب آج کیس کی چاہت عیاں ہوئی. واہ، زریاب آج کیس کی چاہت عیاں ہوئی، جب سر پہ آ کے زور سے پتھر لگا مجھے. او واہ، کہ مجھے ایک چوٹ نے بتایا کہ اس نے کتنی چوٹیں کھائی تھیں، اور ایسے کر کے اس کا جب سر سے خون نکلا ہے تو اس نے ایسے کر کے ہاتھ میں چلو میں خون بھرا ہے اور اچھالا لیلا کی طرف اور کہا کہ یہ میری محبت ہے، اب تو اپنی محبت دکھا. کیونکہ یہی حسین علیہ السلام نے کیا تھا جب حضرت علی اصغر کا خون مبارک ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف اچھالا. وفا جب اپنا امتحان مانگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ مال مانگتی ہے، جان مانگتی ہے، عزت مانگتی ہے، آبرو مانگتی ہے، کیا مانگتی ہے. وہ کہتے ہیں وفا کے امتحان میں کھڑے ہو جاؤ، بس نہ اس کا کچھ جواب دینا ہے میں نے پاس ہو یا فیل، نہ اس کو اکنالج کرنا ہے میں نے کہ واہ 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 تالیاں. وفا از ون وے ٹریفک. جس نے وفا کی تو اس نے پھر جفا نہیں کی. وفا کی اپوزٹ ہے جفا. جفا کر لی تو آپ نے وفا ترک کر دی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے. ابھی یہ جفا آ گئی نا ان کے اوپر، جب آگے سے قدر نہیں ملی تو ان کو وہ جفا دکھی اپنے محبوب کی. شرائط جو ہیں وہ نہیں ہوتی محبتوں میں. وہ عدیم ہاشمی کا شعر ہم نے پڑھا تھا کہ آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے، تیرے تو غرق ہو گئے. یہ غرق ہونے والی کیفیت ہے کیونکہ تیرنے کی کوشش ہو رہی. تیرے تو غرق ہو گئے، ڈوبے تو پار اتر گئے. اچھا زریاب بھائی، مجھے لاسٹ ٹائم میں نے عشق اور محبت کے پوڈ کاسٹ میں ایک کوشچن کیا تھا، میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے اور مجھے نا کچھ کلیئرٹی آپ کی آج کی اس گفتگو سے ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ جو احساس پیدا ہو جائے نیچرلی، احساس جنم لے لے، اور اس نے جب جنم لیا وہ محبت کا احساس، اس وقت آپ کا آپ کی ذات پہ خود کوئی اختیار نہیں تھا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جب ہو گیا نا یا محبت ہو گئی تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ انسان شاید شرائط اور کمپیریزن کی دنیا سے باہر ہوتا ہے. وہ اس کو وہ جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کہا تھا کہ فیور ہوا ہوا ہے تو بس اب ہوا ہوا ہے، اس کی اجازت سے نہیں ہوا، اس نے آ کے پوچھا نہیں کہ میں آپ کو ہو جاؤں، اور وہ بس نیچرلی. جہاں پہ اس کو عقل کے تقاضوں پہ شعور کو اجاگر کر کے فیصلے کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ میں یہ جو کنیکشن بلڈ کر رہا ہوں اب میں اس کو محبت کا نام دے دوں، کچھ نام دینے کے لیے، وہاں پہ آپ گیو اینڈ ٹیک کے اس سینیریو میں چلے جاتے ہیں. خوبصورت بات ہے. ایسے ہی تو اگر تو اس سوال سے جب آپ نے یہ بتایا تو میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر تو آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تو پھر تو یہ سوال جنم ہی نہیں لے گا، برداشت اور اگر کی ہے تو پھر آپ اس کو ڈی کوڈ کر لیں. دوسرے سوال کی طرف جائیں سر. اچھا جی، بالکل بھی ہمارے پاس 4 سوالات ہیں اور بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے اب یہ جو ہم نے سیکوینس شروع کیا ہے نا تو سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس کا سوال آئے گا، تو ہمیں بھی نہیں پتہ، یہ رینڈم ہی ہے. جی السلام علیکم یاسر صاحب. مائی نیم از فرحت. آئی ایم فائنینشیل اینالسٹ بائی پروفیشن اور اکاؤنٹنٹ. I live in Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. I just wanted to ask a simple question from today's podcast. زریاب ہاشمی صاحب نے مینشن کیا تھا کہ actually آپ نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو ہر طرف سے برا ہی ملتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے اور ہم ہمیشہ اپنے نیچر کے قریب ہونا چاہتے ہیں. We want to be giving all the time. So میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر ایک بندہ
انیشلی اپنی ارلی لائف میں پہلے 20 25 30 سال میں گیونگ ہی رہا ہو اور اس نے کبھی کچھ ایکسپیکٹ نہ کیا ہو، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ بیچارہ یا بیچاری دے دے کے تھک جاتے ہیں اپنے لوڈ ونس کو، رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، شوہر، جو بھی ہو، دوست احباب، اور اس کا ان کو کوئی صلہ نہیں ملتا، رادر دے بیکم دا بلیک شیپ آف سر یہ سوال تو سیم ہی نہیں ہے جو ہم نے بھی ایڈریس کیے، اس سے فرق ہے. black sheep of the society, آپ so کا to speak, دیکھنے کا نقطہ because نظر people وہی ہے. start taking advantage of them. اور پھر وہ بندہ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا نہیں چاہتا، اس کی یہاں فطرت تو وہی ٹوسٹ رہتی ہے، لیکن وہ خود کو ہولڈ بیک کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نیچر سے فائٹ کر رہا ہے پھر ان دیٹ سچویشن. اور اگر وہ فائٹ کر رہا ہے تو از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ اور اف اٹس اے بیڈ تھنگ، ہاؤ would that person overcome that? بیکاز وہ اتنی دفعہ ڈسا جا چکا ہے اپنے ان رشتوں سے جس کے لیے اس نے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، کہ وہ اب تھوڑا سا کاشیس ہو گیا ہے. تو بینگ کاشیس از اے بیڈ تھنگ، یا اس کو پہلے جیسا ہی گیونگ ہو جانا چاہیے سو ہی اور شی کین اسٹے کلوزر ٹو دیئر نیچر؟ پلیز اس کا جواب مجھے لے کے ذریعہ آپ صاحب سے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب ماشاء اللہ ود یور پوڈ کاسٹ. آئی واچ دیم ایوری جی. فرائیڈے اینڈ آئی ویٹ فار دیم. اس کو اچھا تھوڑا سا مجھے لمبا پہلے تو کر یہ دیں بتائیں کہ بہت آپ اچھا کو ہوگا، کیسا بیکاز لگا سوال؟ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی سوال نہیں چلتا. بہت تھینک زبردست یو ہے، سو اور مچ. السلام سوال علیکم. کا جو آدھا حصہ تھا شروع کا، تو مجھے اس وقت تک تو یہی محسوس ہوا کہ ہم تو ابھی اسی کو ایڈریس کر کے ہٹے ہیں، تو یہ تو سیم کوشچن ہے. لیکن جب دوسرا پارٹ آیا سوال کا تو وہ اس سے کلیئرٹی آئی ہے کہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے لگا کہ اب اگین پھر دیکھیں نا یہ کنیکٹ کہاں ہو رہا ہے، کہ پھر میں جبری طور پہ یہاں سے دوبارہ ذرا فائٹ کر رہا ہے پھر ان دیٹ سچویشن، اور اگر وہ فائٹ کر رہا ہے تو از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ اور اف اٹس اے بیڈ تھنگ، ہاؤ would that person overcome that? بیکاز وہ اتنی دفعہ ڈسا جا چکا ہے اپنے ان رشتوں سے جس کے لیے اس نے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، کہ وہ اب تھوڑا سا کاشیس ہو گیا ہے. تو بینگ کاشیس از اے بیڈ تھنگ، یا اس کو پہلے جیسا ہی گیونگ ہو جانا چاہیے سو ہی اور شی کین اسٹے کلوزر ٹو دیئر نیچر؟ پلیز اس کا جواب مجھے لے کے ذریعہ آپ صاحب سے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا میرے ذہن میں پتہ ابھی اس سے کہاں کنیکٹ ہو رہا ہے. آپ کا وہ جو شادی والا پوڈ کاسٹ تھا، ایک تو مجھے میری اب اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کوشچن کو بالکل اور انداز میں لے رہے ہیں جو میری ایک کامن پرسیپشن. میں اسی لیے پہلے وہ سننا چاہا. مجھے تو لگا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ اگر جبر ہو گیا ہے تو وہ اس کو آپ برداشت کر کے دوبارہ ریویمپ کریں اپنے آپ کو اور پھر کنٹینیو کرتے جائیں. تو اگر ایسا کرنا چاہے کوئی تو پھر کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا، ان کے سوال سے نا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی بہانے ایڈریس ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک، آج تک، بنی نوع انسان کے آج تک، اور الہامی کتب میں بنی نوع انسان کے اختتام اس دنیا میں، اور پھر اگلی دنیا کی ابتدا سے اختتام تک کے کچھ مراحل الہامی کتب میں بیان کیے ہیں. کسی رنگ میں کہیں، کسی رنگ میں کہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ، نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن میں کچھ. ان سب چیزوں سے ایک افیکٹ اور آتا ہے. ایک تو افیکٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج ہے دنیا کو. ایک افیکٹ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت، طریقت، سرشت، اس کی پراپرٹیز، یعنی جس طرح انسان اپنے ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے، اسی طرح انسان کے دماغ میں خدا کی بھی ایک صورت بنتی جاتی ہے. آپ نے بات سمجھنی. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور آج بھی آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو رب کی تلاش میں ابھی بھی رب کو تلاش کر نہیں پائے، یا رب کی کسی بھی صورت کو تشکیل نہیں دے پائے کسی بھی عکس میں. کبھی ان کو ماں کی محبت میں رب دکھتا ہے، کبھی ان کو باپ کی شفقت میں رب دکھتا ہے، کبھی ان کو بچے سے محبت کرتے ہوئے رب دکھتا ہے، تو کبھی کیسے دکھتا ہے، کبھی کسی چیز میں، کبھی نیچر میں. وہ خدا کی بھی کریشن ود ان
the brain imagination of mankind is constantly taking place. جیسے ہم بنتے بگڑتے ٹوٹتے پھوٹتے جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں، اس طرح انسان کے دماغ میں بھی خدا کا ایک عکس اسٹیبلش ہوتا ہے. اس عکس کے ساتھ پھر کچھ کیریکٹرسٹکس ایسوسیٹ ہوتی ہے جس کو ہم سنت ربوی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت، مثال کے طور پہ کہ وہ ہمیں پیدا کرتا ہے تو تحفوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، نعمتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی سرشت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو احسن تقویم سے بنایا، خوبصورت ترین، پھر اس کو ایک خوبصورت شکل دی، پھر اس کو ہدایت بھی دی، پھر اس کو نعمتوں سے نوازا. یہ وہ ایک بہت ہی گرینڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک عکس کہ یہ تو دینے والی کوئی صفت ہی ہے جو دیے ہی جا رہا ہے وہ. اب ہم کیا کرتے ہیں جواب میں؟ کوئی کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، کون سا خدا، اور پھر مباحثے چل رہے ہیں، میرا خدا ایسا نہیں، تمہارا خدا ایسا، میرا خدا سپیریئر، تمہارا خدا انفیریئر. لڑائی جھگڑے بھی دیکھ رہا ہو اور وہ خاموش. اس کی یہ ادا بڑی خوبصورت ہے. غصے میں، اشتعال میں لوگ گلا شکوہ بڑے سخت لہجے میں کر جاتے ہیں اللہ سے، خاموش رہتا. وہ کہتے کیے جاؤ، میں نعمت دینے سے باز نہیں آؤں گا، یہ میری سرشت ہے کہ میں اس کو بھی دوں گا جو میرے ہونے پہ بھی نہیں اس کو شک ہے کہ میں ہوں بھی کہ نہیں، میں اس کو بھی دوں گا. دریا بھائی، ہم کوشش کریں گے کہ یہ جس موضوع پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ایک پورا پوڈ کاسٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ بہت سارے ایتھیسٹ کے سوالات بھی آتے ہیں. تو یہ اسی پوڈ کاسٹ میں بتا دوں کہ ہم جو اس سے نیکسٹ والا پوڈ کاسٹ نیکسٹ فرائیڈے کو ریکارڈ کریں وہ ایتھیزم کے اوپر کریں گے. بالکل ٹھیک، تاکہ ان کے سوالات بھی ایڈریس ہو جائیں اور ہم تفصیل سے کریں گے. ہاں جی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہمیں سنائی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ دیے جاتے ہیں. جیسے ابھی خاتون نے کوشچن کیا کہ ایک انسان دیے جاتا ہے، کیے جاتا ہے اور پھر چوٹ کھاتا ہے جواب میں. چوٹ کھاتا ہے کیسے؟ حتی کہ عزت ہوتی ہوگی، عزت نفس مجروح ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے شکل دکھائی ہے کہ کوئی کہتا ہے تو ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہے نہیں یہ ایسا یہ ویسا، اور وہ دیے جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم جس مرضی شکل میں، رنگ اور روپ میں مجھے دیکھو میں دیے جاؤں گا. یہ اس کی سنت ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے یاسر بھائی؟ خطرناک موڑ پہ لے کے آ رہا ہوں میں ڈسکشن کو. پھر ایک پل آتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے ایک شخصیت سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور جیسے وہ شخصیت، وہ شخص اسی رب کا میسج لے کے کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور آگے سے وہ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں ان کو، تو رب سے دیکھا نہیں جاتا. رب کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ میری محبوب ترین ہستی ہے. تو وہ جبرائیل کو بھیج رہے ہیں علیہ السلام کو کہ جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں ان کے ایک اشارے پہ دونوں پہاڑوں کو جوڑ دوں گا، فنا کر دوں گا ان کو. اب یہ سننی آپ نے نقطہ ہے جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور آگے سے آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں یہ ان کے دلوں پہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کو تو میسج ہدایت اللہ نے نہیں دینی. وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے، وہ دے نہ دے، میں اس کا میسج لے جانے کا میسنجر ہوں، میں تو میسج دوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم ان کو فنا کر دیں گے. نہیں، فنا بھی نہیں کرنا. کیا پتہ ان میں سے آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایک میرے رب کو ماننے والا نکلا ہے. اب خاتون نے کہا ہم دیے جائیں، آگے سے کوئی عزت نہ کرے، قدر نہ کرے، کوئی یا ڈیمیج کرے. میں نے ایسا ہرگز کہا تھا اور میں آج بھی قائم ہوں کہ آپ نے دیے جانا ہے. آپ کو نقصان ہوگا تو ثابت ہوگا کہ آپ ٹھیک راستے پہ ہو. مولا علی کا قول ہے، رائٹ؟ آپ یہ دیکھیں جہاں نقصان نہیں آ رہا جواب میں، وہاں کہیں آپ کے دینے کی نیت میں کہیں شک آ گیا، یا
وہ برابر کا سودا ہو گیا. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ تو برابر کر دیا اس نے. یو ہیو ٹو ون دس. جہاں برابر کا سودا ہو جائے وہاں اس سے بڑھ کے دیں جہاں پہ وہ برابر پہ رہ جائے. اور آپ کے الحمدللہ یہاں میں رب آپ کی سنت پہ آ گیا ہوں کہ مجھے جواب میں برا بھی کہا گیا ہے میں نے اس کو دیا ہے، جیسے آپ مجھے دیتے ہیں جب میں آپ کو جواب میں سجدہ تک نہیں دیتا، تسلیم تک نہیں کرتا. آئی ایم آن دا پیتھ وے آف دا لارڈ آل مائٹی. اور اگر اس سے بھی بہتر ہونا ہے، یعنی اس سے بھی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام کی سنت پہ آ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قہار، اپنے صفت میں قہار بھی، ذوالجلال بھی کہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو صرف رحمت ہوں. سو دیر آر ٹو، یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں جو خوبصورت ترین ہیں. آپ تیسری بھی نکال لیں، چوتھی بھی نکال لیں، پانچویں. بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا. یہ وہ تھے جن کو پتھر کے جواب میں پھول ہی دیتے تھے. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیش کا بھی ذکر کیا کہ وین یو آر آن دا پیتھ وے آف دا لو آف دا لارڈ، تو وہ چاہے پھر وہ لیلا کی طرح آپ کو پتھر پڑے، مجنو کی طرح، لیلا مجنو کی طرح، یا کوئی اور آپ کے ساتھ معاملہ ہو، آپ کہیں میرا لین دین اللہ کے ساتھ ہے. واٹ آئی گیو ٹو ہز مخلوق از مائی بزنس بٹوین می اینڈ مائی لارڈ. مجھے تم سے ریٹرن نہیں چاہیے. تم کون ہوتے ہو مجھے ریٹرن دینے والے؟ تم کیا ریٹرن دو گے مجھے؟ تم تو خود یہاں پہ ریٹرن دینے کے لیے آئے ہو. تم تو خود ابھی مقروض ہو میری طرح. 2 مقروض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے؟ اصلی بزنس تو ادھر ہے. واہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کرو. دیر از این آیت ویئر گاڈ سیز میرے ساتھ کاروبار کرو. میرے سے زیادہ ریٹرن کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بزنس آفر کرتے ہیں کہ ڈو بزنس ود می اینڈ دیر از نو بیٹر پارٹنر آف بزنس دین می. اس سے زیادہ میں سمپلیفائی نہیں کر سکتا کہ آپ دیتے جائیں جو بھی خاتون ہیں جس سے بھی محبت کر رہی ہیں، ماں باپ سے، سوسائٹی سے، دوست یار سے، کلچر سے، جہاں پہ دیے جائیں بیکاز یہ ریٹرن والی زون نہیں ہے، وہ ریٹرن والی زون ہے. میرے خیال سے بڑا کمپریہنسولی کلیئر ہو گیا ہے یہ کوشچن. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں جی. السلام علیکم سر، سید عدیلہ کاظمی فرام چکوال. میرا کوشچن یہ کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ٹوئنس ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میرے دونوں بھائی ٹوئنس ہیں. تو میرا سوال بیسیکلی یہ کہ کیا ہم دونوں عالم ارواح میں جب تھے دنیا میں، کیا ہم ایک مقصد لے کے آئے ہیں؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ ہم دونوں دنیا پر مل کے آئے ہیں؟ ہم اکیلے بھی تو آ سکتے تھے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارا کیا کہتے ہیں، ہماری لائف میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم خود کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پاتے؟ کیا اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ ہیں، یا کیا پھر بھی ہم ہی اس کی وجہ؟ اچھا، تو کوشچنس جڑواں بہنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک ہی مقصد لے کے کیا دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اکٹھے کیوں آئے ہیں، علیحدہ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں یہ جو میں جواب دوں گا نا، یہ صرف اور صرف ذریعہ ہاشمی کا جواب ہے. ڈسکلیمر آ گیا جی. یہ جو پرپز آف لائف کے اوپر کچھ چیپٹرز ہیں جس میں میں کوئی ایسی دلیل آپ کو نہیں دوں گا جو کسی قرآن و سنت سے یا ہمارے دیگر اور علماء اور اکابرین کی گفتگو سے ملے گی آپ کو. یہ میں آپ کو ذاتی فلسفہ بیان کرتا ہوں جو پرپز آف لائف کا کرتا ہوں، جو میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں اخذ کیا ہے اپنے سارے مشاہدے سے. So I could be very wrong, and people can differ from it with all due respect, whatever they want to, however they want. But میں اس فلسفے کے اوپر زندہ ہوں ابھی، اور اسی فلسفے پہ جب تک حیات ہے میں قائم ہوں. آگے اللہ تعالیٰ اس سے افضل کوئی فلسفہ مجھے عنایت کر دیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس کو. ابھی تک میں اس فلسفے کا قائل ہوں کہ میں اس دنیا میں، مولا علی نے کہا تھا علیہ السلام نے کہ تم سے وہ سوال اس
سطح کا سوال ہوگا جس سطح کا تمہارا شعور ہوگا. یہ میں صرف اس دنیا کے سوال کی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں سب کو. یاسر بھائی آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں دفتر کے لیے یا کسی کام کے لیے, گاڑی چلا رہے ہیں آپ, راستے میں آپ کو ٹریفک لائٹ پہ ایک بچہ آ کے کہے گا نا 10 روپے کا سوال ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کے شعور کا 10 روپے کی لمٹ آ گئی ہے. ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم سے سوال بھی 5-5 روپے 10-10 روپے کے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کی ہماری ویلیو بھی نہیں رہی. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. زبان خلق کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی پستی دیکھ لی ہے کہ ہماری سڑکوں پہ ہمارے بچوں سے بہتر بچے, بہتر کس نظر میں؟ رب کی نظر میں. کیونکہ جس نے ٹف ٹائم دیکھا ہے اس نے بہتر زندگی باہر دیکھی ہے, بعد میں دیکھنی ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو وہ ہم سے بہتر بچے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس مٹیریل زندگی میں ان کو پلیجر دے رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسرے انڈر پریولیجڈ ہیں. یہ ریورس اینگل ہے آسمان پہ. ہمارے بچوں سے بہتر آخرت والے بچے جب ہماری گاڑی کے قریب پہنچ کے وائپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں 10 روپے ہی دے دے, تو وہ ہمیں ایک خاموش تماچا مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے سوال آپ کے, یہ معیار ہے آپ کا, یہ ہے سوال 10 روپے کا. سو دا کوشچن دیٹ یو گیٹ از دا ریفلیکشن آف یور سیلف ان دا مرر. اب میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ جب مولا علی کی یہ بات, مولا علی سے منسوب یہ حدیث مجھ تک پہنچتی ہے کہ مولا علی نے یہ گفتگو کی ہے کہ شعور کے مطابق سوال ہوگا, تو میں اس دن سے اس کشمکش میں ہوں کہ میرا شعور پھر مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس لیول کا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے, ان کا میثاق ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو جو سن رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کس شعور کی سطح پہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے اور کس لیول کا آپ نے وعدہ, تہیہ, کانٹریکٹ, میثاق اور کیا کیا مانگا, کیا کیا کلیم کر کے آپ آئے. میں آپ کو بتاؤں, میں ذاتی طور پہ کچھ کتابیں انشاءاللہ اس سال آئیں گی, اس میں نے بڑی بھیانک سی ایک تصویر اپنے آپ کو دکھائی ہے, جو باقی بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے, کہ مجھ سے اگر میں اور آپ کے آگے میں یاسر بھائی کو بٹھا دوں نا اور کہوں یاسر بھائی آج آپ نے ان یاسر صاحب سے وہ سوال کرنے جو آپ کے شعور کے مطابق ہیں, تو آپ کہیں گے یاسر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں کہوں گا وہی بھائی یاسر ہیں, یہ بھی یاسر ہیں. کہوں گے ہاں, کیونکہ میرا سوال میرے جواب سے اوپر جاتا جا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں میں, یہ سننے والے سمجھ لیں. زریاب ہاشمی کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ زریاب ہاشمی اس کا جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ زریاب ہاشمی کا سوال زریاب ہاشمی کے جواب کے معیار سے اوپر ہو گیا. کوشچن سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح. اب جب تک میں اس جواب کو ڈھونڈوں گا نہیں, چاہے قرآن پاک میں ڈھونڈوں, دیگر کتب میں ڈھونڈوں, تو میرے اندر ایک کشمکش رہے گی کہ یہ سوال آیا تو اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا میرے پاس, کیونکہ میں اپنے سوال جتنا اپنا معیار نہیں لے کے آ پا رہا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. جب مولا علی کی یہ بات میں نے پڑھی بہت بچپن میں, تو مجھے اپنے شعور کے اوپر حیرانگی ہوئی کہ اب آئی نیڈ ٹو نو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہوگا, کیا سوال کیا ہوگا, کیا ڈائلاگ کیا ہوگا, کیا وعدہ کیا ہوگا. تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں آج بھی اگر میرے سامنے فرشتہ آتا ہے کسی بھی صورت میں اور وہ کہتا ہے زریاب تم اپنے آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کہاں دیکھتے ہو, تو میں کہوں گا مجھے ریزہ ریزہ کر دینا, مجھے کسی بھی قابل مت چھوڑنا اگر میں اس قابل نہ ہوا کہ میں وہاں پہ نظریں ملا سکوں اپنے خالق سے. اور فرینکلی اسپیکنگ, بائی دس ڈے آئی کین ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, نو بڈی ایلس. بائی دس ڈے آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل ہوا ہوں. میں اس لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ابھی آپ مجھے نہیں لے کے جا سکتے, برائے مہربانی. میں اس قابل بنوں کہ میں آپ مجھے اس جگہ لے کے جائیں, تب میں خود بلاؤں گا آپ کو. میں کہوں گا آ جائیں, آئی ہیو اچیوڈ دیٹ اسٹیٹس ویئر آئی کین اسٹینڈ بفور مائی کریٹر. میں اس کی تخلیق ہوں, اس کی مخلوق ہوں, ہی کریٹڈ می. وہ میں اس کا میسٹر پیس نہیں ہوں تو میں خود ہی ٹریش ہو جاؤں نا. آپ نے لگائی بھی نا پینٹنگ,
آج اس کے اوپر 2 دھبے میں ڈال دوں، 4 ایک طرف 3 ایک طرف، آپ کہیں اتار یار اس کو پھینک بھائی، یہ اس قابل نہیں رہی تصویر. یہ بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے اس کو جی لیکن وہ کوشچن کا آنسر میں ساتھ ہاں جی اس کو کلیئر کہ وہ 2 جڑواں بہنیں ہوں، 2 جڑواں بھائی ہوں، 2 مختلف باپ بیٹا ہوں، یہ سب کچھ ہم لوگ اسی طرح ایک ایکویژن میں اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں جہاں جڑواں بن کے ایک مقصد کو یا جڑواں بن کے الگ مقاصد کو فالو کرنا ہوتا ہے، ہم جڑواں بن کے بھی الگ ہو جاتے ہیں. ہم جان بوجھ کے میل یا فیمیل جینڈر اس ایکویژن کے مطابق چوز کر کے اترتے ہیں. یہ میرا ذاتی ماننا ہے، یہ میرے شعور کا تقاضا ہے کہ مجھے کوئی دھکا دے کے نہیں پھینکتا. صحیح. پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس نقطہ کیا ہے اس کا، میری اکاؤنٹیبلٹی کا معیار شیک ہو جاتا ہے یاسر بھائی. آپ مجھے دھکا دینا کسی چیز کے اندر، میں کل آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ دھکا آپ نے دیا تھا، اب آپ بھگتے ہیں. مجھے کوئی کہنا اوئے میں نے دھکا نہیں دیا تو نے چھلانگ ماری ہے، تو پھر میں کسی کو بلیم نہیں دے سکتا. نیکسٹ کوشچن ہے جی. سے حال ہی میں ہوئی ڈسکشن کے بارے میں ہے. ملحد کا ماننا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی ریئلٹی میں رہتا ہے اور وہی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے جن پر وہ یقین رکھتا ہے. فار ایگزامپل ایک مسلمان دجال کے فتنے سے دوچار ہوگا، پر اس ملحد کی ریئلٹی میں مسلمان بس انتظار ہی کر رہے ہوں گے کیونکہ دجال کا وجود ہے ہی نہیں. ملحد کا ماننا ہے کہ اس نے کوانٹم جمپنگ بھی ایکسپیرینس کیا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ماننا ہے کہ وہ کسی اور ریلم یا فارم میں ٹرانسفارم ہو کے چلے جائیں گے کیونکہ انرجی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پلیز دریا بھائی سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ کیسے اسے رائے راست پر لایا جائے. ملحد کی عمر 15 سال ہے. اسی ملحد کا ایک اور سوال ہے کہ اگر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کے لیے بھیجے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کو مسلمان آج کے زمانے میں کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. اچھا جو پہلا سائڈ ہے یاسر بھائی کوشچن کی، وہ تو آپ نے ابھی کہہ دیا کہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ ہی ایتھیزم اور تھیزم کا تقابلی جائزہ لیں گے انشاءاللہ. صحیح ایتھیزم اور تھیزم کا. لیکن جو دوسرا سوال ہے ان کا، وہ ہم اسپیسیفکلی جب اسلام کو ڈسکس کریں گے اور اسلام ان دا پریکٹیکل ریئلٹی آف ماڈرن ایج کے نام سے ہم انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. اس میں آپ کو ایسے ایسے خطرناک ایشوز ٹیبل پر انشاءاللہ رکھیں گے ہم، جس کو دیکھنے کا ایک سمپلیفیکیشن کا اپنے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جس لینس سے دیکھ کے مجھے کلیئرٹی ہوئی تھی، میں وہ لینس عنایت کر دوں گا کہ سب کو جس کو وہ لینس پسند آئے گی اس سے وہ اس کو چیز خوبصورت دکھائی دے گی، جس کو وہ لینس ہی ناکارہ لگے گی وہ پھینک دے. اچھا اس آپ کے سوال کو کیونکہ اب ہم پلے کر چکے ہیں، ہم نے ہولڈ کر لیا ہے، اور یہ سوالات جو ہے ایز اٹ از ہم نیکسٹ والا جو پوڈ کاسٹ ہوگا نیکسٹ فرائیڈے کو ایتھیزم والا سوال ہم نیکسٹ. ہاں جی ایتھیزم کا نیکسٹ. وہ جو دوسرا ان کا سوال ہے وہ بڑا جینوئن کوسچن ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو سوالات کا سلسلہ ہم یہاں رکتے ہیں اور چلتے ہیں شاعری کی طرف. بہت سارے لوگ اب یہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ پوئٹری کا شروع میں اناؤنس تو کر دیا تھا، اس کی ٹرن کہاں آئے گی. تو کچھ غزلیں، کچھ اشعار، کوئی ایک آدھ نظم وہ پلیز سنا دیں آج. اچھا میں ایک کوشش یہ کروں گا، کیونکہ بات اب شاعری کی ہو رہی ہے، تو کوشش میری یہ ہے کہ جو شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے، سمجھتا ہے، یا شعر کو کہ کانسیپٹ سے اس کو کچھ لگاؤ ہے، اس کو تھوڑا سا لیسن بھی مل جائے. اوکے. جیسے مجھے اساتذہ سے ملا، ویسے ایک اسٹوڈنٹ اپنا ہوم ورک شیئر کر رہا ہے آپ لوگوں سے. جو بھی شاعری کرے یا شاعری کو پڑھے تو 2 چیزیں ضرور کرے. پہلے اس شاعر کا سوانح حیات ضرور پڑھے جہاں سے بھی ملے. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ جس شاعر کو پڑھ رہا ہے اس شاعر کا دنیا کو دیکھنے کا اپرچر کتنا کھلا تھا، وہ دنیا کو کیسے دیکھتا تھا. اس کی باقی غزلیں، نظمیں یا نثر میں اگر کچھ کہا ہے اس نے تو وہ اس کا نقطہ نظر کیا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شعر کی اندر چھپے ہوئے رموز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں آپ پہ کہ اچھا یہ اس نظر سے دیکھ رہا تھا. کتنی دفعہ ہوتا ہے یاسر بھائی، ہم اسکول لائف میں تھے تو ہماری اردو کی میڈم آگے کہتی تھی اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ وہ کہتی تھی شاعر ایسا کچھ نہیں کہتا تھا.
شاعر اس کے برعکس بہت کچھ کہتا تھا. وہ کچھ نہیں کہتا تھا جو ہماری میڈم کہتی تھی. لیکن میڈم کی خوبصورتی یہ تھی کہ میڈم اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں ایک لیسن اور دے دیتی کہ ایسا نہیں کرنا بیٹے جو میں کر رہی ہوں. شاعر کی سوانح پڑھ لینی ہے تو تھوڑی شاعری سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ غزل لکھنے کا ایک طریقہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ شاعر میرے جیسے اسٹوڈنٹس جو لٹریچر کو اپنا سبجیکٹ سمجھ کے اس کے طالب علم ہوتے ہیں, وہ شاعری کے میدان میں جب اترتے ہیں تو وہ اساتذہ کا ہاتھ تھام کے اترتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے, کچھ شعراء نے ہماری اردو لٹریچر کی ہسٹری میں اپنا اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے, ایسا نام چھوڑ دیا ہے, رقم کر دیا ہے اردو لٹریچر کے ساتھ. وہ ایسے اٹیچ ہو گئے ہیں کہ اردو لٹریچر سے ان کو اور اردو لٹریچر کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جب اردو لٹریچر کا نام آئے گا ان اساتذہ کا نام آئے گا. جیسے ولی دکنی ہے, مرزا غالب ہے, میر انیس ہے, میر تقی میر ہے, شکیب جلالی ہیں, یا میں عدیم ہاشمی مرحوم کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتا ہوں کہ یہ اساتذہ کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کی کلام سے آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. لٹرلی میں نے بہت سیکھا ہے جو میں نے نام لیے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, جو آج میں غزل آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, پہلے میں ایک شعر سناؤں گا آپ کو شکیب جلالی مرحوم کا. ٹھیک ہے. اور شکیب جلالی کی زمین میں, یہ میں بتا دیتا ہوں زمین میں کیا ہوتا ہے کہ وہی بحر, وہی قافیہ, وہی ردیف, یعنی آپ کو سنتے ہی سمجھ آ جائے گی کیا مطلب ہے. اسی بحر کو یوز کر کے عدیم ہاشمی نے ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ریکگنائز شکیب ایز استاد ان کی زمین میں ایک غزل کہی ہے. پھر میں نے اسی تسلسل میں اس زمین میں ان اساتذہ کو استاد ریکگنائز کر کے ان کی خدمت میں اپنا کلام رکھا ہے. تو میں دو شعر شکیب جلالی, عدیم ہاشمی مرحوم, اور پھر اپنے غزل سناؤں گا اس کی ترتیب. صحیح. شکیب جلالی کہتے ہیں, اور بڑا ہی خوبصورت انداز بیان تھا ان کا. شکیب جلالی وہ شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل میں ایک جدت کریٹ کی تھی, یعنی ایک نیا اسلوب سامنے آ گیا تھا کہ اس طرح بھی شعر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ شعر کہہ رہے ہیں کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے, آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے, جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے. اب اس غزل, اس شعر کی زمین میں عدیم ہاشمی مرحوم کہہ رہے ہیں کہ ایک صدمہ سا ہوا اشک جو اس بار گرے. ایک صدمہ سا ہوا اشک جو اس بار گرے, گھر کے آنسو تھے مگر برسرے بازار گرے. واہ. اب میں اپنی غزل سناتا ہوں جو ان اساتذہ کی زمین میں مجھے ہاتھ کھولنی پڑے گی. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے. واہ. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے, آج سورج میرے دل میں ہی کہیں ڈوب گیا. آج سورج میرے دل میں ہی کہیں ڈوب گیا. آج مجھ پر ہی سبھی شام کے آثار گرے. واہ. جس شعر کو لگے گا مجھے کہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے میں وہ کر دوں گا. یہ تو آئی ایم شیور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آس کی چھاؤں تو حدت سے بدن چاٹ گئی. آس کی چھاؤں حدت سے بدن چاٹ. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے یار بھائی, سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک اور شعر میرا ٹو ایکسپلین دس. وقت ایسا بھی آ گیا مجھ پر, آ گرا میرا آسرا مجھ پر. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ نے تکیہ کیا ہوتا ہے وہی
آپ کے لیے باعث تکلیف ثابت ہو جاتے ہیں. تو آس کی چھاؤں تو حدت سے بدن چاٹ گئی, ہاتھ پھیلائے تو افلاک سے انکار گرے. یعنی کبھی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی. راستہ بھول گئے راست شناسائے سفر, راستہ بھول گئے راست شناسائے سفر, جن کو ہم اپنا راہبر لے کے چل رہے ہوتے. راستہ بھول گئے راست شناسائے سفر, لوگ بن بن کے یہاں صاحب کردار گرے. واہ. اور یہ کیفیت بھی بہت لوگوں پہ آئی ہوگی. ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم, ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم, آج گنبد پہ بہت زور سے مینار گرے. واہ. بڑا ٹاورنگ عقیدے ہوتے ہیں نا ہمارے. ہاں جی 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 جی. اور گنبد میں ہم نے وہ سنبھال کے رکھا. دور افلاک میں ہوتی ہے تخیل کی گرج, دور افلاک میں ہوتی ہے تخیل کی گرج, بیچ ظلمت کے کہیں شورش انوار گرے. جیسے ہمیں بجلی چمکتی نظر آتی ہے, اسی طرح جو ہمارے تخیل کے اندھیرے ہوتے ہیں اس میں علم کی روشنی جگمگانا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم تخیل کی پروان چڑھتے ہیں, ہم تخیل جسم کے ہو گئے آثار بتدریج بتر. آہستہ آہستہ ہم نے جسم کے ہو گئے آثار بتدریج بتر, خاک پر تیشائے حالات کے ادوار گرے. دیکھ زریاب, یہ ہمارے آج کے معاشرے کے لیے خاص طور پہ. دیکھ زریاب خاموشی ہے یہاں رسم چمن, دیکھ دریاب خاموشی ہے یہاں رسم چمن. اس باغ کا آرڈر آف دا ڈے ہے خاموش رہو. صحیح. دیکھ زریاب خاموشی ہے یہاں رسم چمن, پھول جتنے بھی گرے باعث گفتار گرے. واہ. جو پھر اظہار کر دیتا ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے آج یہ غزل دو اساتذہ کی زمین کے حوالے سے کی کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے سوالات بھی لیے اور شاعری کا بھی ایک سیشن رکھا. اگلا پوڈ کاسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو لے کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو بہت انتظار ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں کہ دریاب صاحب سے ملاقات کب ہوگی, سیشن کب رکھیں گے. تو یہ آج آپ اس فرائیڈے کو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی جو نیکسٹ ویک ہے ویکینڈ آ رہا ہوگا, اس ویکینڈ پہ ہم سیشن رکھ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر ہوگا اور آپ تمام لوگوں کو بدھ تک انشاءاللہ اور تھرسڈے تک میسیجز آ جائیں گے اور آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی. اسلام آباد کے اندر ملاقات ہوگی. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک تو ہم یہ نیکسٹ فرائیڈے کی ایپیسوڈ آنے تک جو ہے وہ لوگوں سے انشاءاللہ مل بھی لیں گے انشاءاللہ. اور نیکسٹ فرائیڈے کو پھر جو ابھی ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ایتھیزم کا اس کے اوپر بات کریں گے. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.